لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الصحابة كلهم عدول صدق اللہ مولانا العظیم صدق دل کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرما لے سبھی قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کتنے سالوں سے کتنے عرصے سے برادر مکرم مولانا شاہد محمود صاحب ان کی شفقتوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں بہرحال میں جب بھی آیا میرے آنے کا مقصد اور سنانا کم ہی رہا ہے میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں یہاں پر ولی کامل پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت حضرت مولانا سید انور شاہ بخاری دامت فیضہم ان سے دعائیں سمیٹنے کے لیے حاضر ہوا ہوں آج بھی اسی غرض سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وقت ویسے بہت بیت چکا ہے اور میرے عزیز حافظ ظفر شہزاد صاحب انہوں نے
آپ کو اتنا کچھ سنا دیا ہے کہ اب میرے کچھ سنانے کی ضرورت تو باقی نہیں ہے. جی بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اشتہار پہ چونکہ عنوان ہے حمد و نعت کا، تو میں اسی حوالے سے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ. میرے خیال میں پہلے والا مائک ٹھیک تھا یا اس کی آواز تھوڑی سی کھول دیں. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. میں شاید آپ کو اتنا زیادہ اس انداز سے مجبور نہ کر سکوں کہ زور زور سے سبحان اللہ کہیے گا. بہرحال عقیدے کی چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. صاحبزادہ پیرزادہ سید انظر شاہ صاحب، سید اختر شاہ، سید انصر شاہ اور علماء کرام، حافظ شعبان صدیقی صاحب جلوہ افروز ہیں، انجمن تاجران کے حضرات رہنما تشریف فرما ہیں. میں سب کی توجہ چاہتے ہوئے عقیدے کی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ آپ سننے کے لیے آئے، میں سنانے کے لیے آیا. یہاں پہ اور حضرات بھی سنانے کے لیے تشریف لائے. مولانا شاہد محمود صاحب نے محبت سے پروگرام کو سجایا. اگر کوئی پوچھے کہ آپ کیوں آئے، میں کیوں آیا، یہ ہم باقی کام کیوں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، صدقات ہیں، نوافل ہیں، ان کی کیا وجہ ہے؟ تو جتنے بھی سوالات کیے جائیں جواب یہ ایک ہی ہوگا کہ ثواب ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. ثواب ہر ایک کو نہیں ملتا. اب یہ بات یہ ٹائم ہے نہیں اس طرح کی گفتگو کا، 1:15 بج گئے. ثواب ہر ایک کو نہیں ملتا. جس نے ثواب عطا کرنا ہے اس نے شرط رکھی ہے کہ ثواب ملے گا بندہ مومن کو. ثواب کسے ملے گا؟ بندہ مومن کو. جس کے سینے میں ایمان ہے اسے ثواب ملے گا محفل سننے کا، محفل سنانے کا. اسے ثواب ملے گا محفل میں آنے کا. اسے ثواب ملے گا نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا. اور جس کے سینے میں ایمان نہیں اسے ثواب نہیں ملے گا. آپ کہیں گے ہم نے نماز پڑھی ہی تب جب ہم مومن تھے، ہم نے روزہ رکھا ہی تب جب ہم مومن تھے. تو میری تمہید میں ساری تمہید کو سمیٹ چکا ہوں. ایک جملہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایمان رخصت ہو جایا کرتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کب رخصت ہوا. عقیدہ توحید میں ہلکی سی لچک آئے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ میں آپ سے زور زور سے بلوا نہیں سکوں گا، لیکن میری بات سن لیجئے. عقیدہ توحید میں ہلکی سی لچک آئے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. عقیدہ ختم نبوت میں ہلکی سی لچک آئے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. کسی صحابی پہ ہلکی سی تنقید کرو ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اہل بیت کے گستاخ بنو ایمان رخصت ہو جاتا ہے. عقیدہ توحید. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے، کرتی نہیں غیرت تیری شرکت کو گوارا. اللہ احد ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی.
امام صاحب موج میں آئے اور بڑی اماں کو کہتے ہیں بڑی اماں چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ وہ بوڑھی اماں پھر اس دور کی بوڑھی اماں تھی، تبدیلی والے دور کی بوڑھی اماں نہیں تھی۔ تبدیلی والے دور کی بوڑھی اماں تو پوتوں سمیت بڑی سکرین کے سامنے بیٹھی ہوتی، اس دور کی بوڑھی اماں تھی۔ وہ بوڑھی اماں کہتی ہے امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے۔ آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا، رب ہے اور ہے بھی اکیلا۔ امام صاحب نے کہا بڑی اماں بڑی دلچسپ ہے، رک گئے، پوچھا کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہیں میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں۔ تھک گئے نا، تھک گئے۔ میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں۔ ایک چرخہ جب میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چل سکتی؟ اور مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے بھی اکیلا، رب ہے بھی اکیلا۔ امام صاحب کہتے ہیں وہ کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہیں اگر ہم چرخہ چلانے والی ہوتی دو، چرخہ چلانے والی ہوتی دو، میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی تو چرخہ ٹوٹ جاتا، اور میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی تو دھاگا ٹوٹ جاتا۔ میرا جملہ سن لیجئے، میرا جملہ سن لیجئے، توحیدیوں کو مزہ آئے گا، توحیدیوں کو مزہ آئے گا، توحید والوں کو مزہ آئے گا۔ اگر ہم چرخہ چلانے والی ہوتی تو میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دھاگا ٹوٹتا، اور میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی تو چرخہ ٹوٹتا۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے بھی اکیلا۔ اگر دو رب ہوتے، ایک کہتا میں اسے بیٹا دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا، ایک کہتا میں اس کے نصیبے میں بادشاہت رکھوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اس کے نصیبے میں گداگری رکھوں گا۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے بھی اکیلا، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد سمد ہے، مشکل سے ہے مشکل تو بچاتا تو ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ میں نے مولانا کو کہا تو تھا کہ مجھے 11 بجے وقت دے دیں، کہ 12 بجے سو جائیں گے۔ سنا کہ تیری قاضی بات گھڑیاں رک گئی ہیں، بج گئے۔ توحید میں، عقیدہ توحید میں ہلکی سی لچک آئے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے۔ عقیدہ ختم نبوت میں ہلکی سی لچک آئے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ایمان بولیے میرے ساتھ تھوڑا سا، ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا کی ذات اعلیٰ ہے، وہ صبح ربی کی شہر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بچری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم اصل میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول،
پہلے یحییٰ سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال معلیٰ کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سامنے والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ، اگر ناراض نہیں بیٹھے ہو مجھ سے تو۔ عقیدہ توحید میں ہلکی سی لچک آئے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پہ پختہ رکھے۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ابھی ربیع الاول گزرا، ربیع الاول میں آپ نے پیارے آقا کی ولادت اور میلاد کے تذکرے سنے، لیکن سنیے ربیع الاول میں پیارے آقا کی ولادت بھی ہے، رسالت بھی ہے، ہجرت بھی ہے اور رحلت بھی ہے۔ ولادت پیارے آقا کی آلہ ہے، نہ ایسے پہلے کسی کی ہوئی نہ ہوگی، مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، زلفیں سوری ہوئی، آئے ہیں تو آنگن میں ہر طرف خوشبو پھیل گئی ہے۔ اور فرانس کے بے حیاؤ، فرانس کے بے حیاؤ، مادر پدر آزاد معاشرے کی ناجائز اولادو، تم میرے پیارے آقا کی توہین کرنا چاہو اور اپنے آپ پہ لیبل لگاؤ کہ ہم انسانیت کے دعوے دار ہیں، ہمارا مذہب انسانیت ہے۔ ارے سنیے، انسانیت کو معراج ملی ہی میرے آقا کے قدموں سے ہے، میرے آقا کی آمد سے پہلے، میرے آقا کے اخلاق سے پہلے، میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے۔ بتاؤ تو تھی انسانیت کہاں تھی؟ آقا کی تعلیمات سے پہلے انسان ذلتوں میں تھا، پستیوں میں تھا، گہرائیوں میں تھا، اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ انسانیت نقطہ عروج پہ تب پہنچی ہے جب انسان میرے آقا کے قدموں سے آ کے لگا ہے۔ میں اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا، میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے، میرے آقا کے اخلاق سے پہلے، میرے آقا کی آمد سے پہلے دماغ تھا، سوچ نہیں تھی، سر تھا، تاج نہیں تھا۔ میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے ماں تھی، قابل احترام نہیں تھی، بہن تھی، قابل عزت نہیں تھی، بیٹی تھی، قابل رحم نہیں تھی، بیوی تھی، قابل توقیر نہیں تھی۔ میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے عدالتیں تھیں، عدل نہیں تھا، منصف تھے، انصاف نہیں تھا، کعبہ تھا، سجدہ نہیں تھا۔ ارے میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے رہبر تھے، رہزن تھے، رہبر نہ تھے، بے بس تھے، چارگر نہ تھے۔ میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے عمر تھا، فاروق نہیں تھا۔ میرے آقا آئے ہیں تو بہاریں آئی ہیں۔ انسانیت کو معراج ملی ہی میرے آقا کے قدموں سے ہے۔ کہاں تھا انسان پہلے؟ پسلیوں میں، ذلتوں میں، ہر در پہ جھکنے والا انسان تھا۔ میرے آقا آئے ہیں تو انسان کا رابطہ رب سے ہوا ہے۔ انہیں سمجھ آ رہی ہے، ذرا وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ولادت تو میرے آقا کی آلہ، بہت آلہ، بہت عرفہ، بہت اعلیٰ، اور جہاں پیدا ہوئے اللہ نے پھر اس جگہ کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب مجھے مکہ کی قسم، اللہ مکہ کی قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ بیت اللہ ہے فرمایا نہیں، زمزم ہے نہیں، صفا مروہ ہے نہیں، حتیم ہے نہیں، ملتزم ہے نہیں، حجر اسود ہے نہیں، اللہ مکہ کی قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں مجھے نظر آتا ہے گلیاں مکہ کی ہیں، تلیاں میرے محمد کی ہیں۔ لیکن میں علماء کرام کو ایک سبق سنانے کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لا اقسم بہذا البلد، یہ مجھے مکہ کی قسم، یہ معنی تو ہے اقسم بہذا البلد کا، یہ معنی ہے اقسم۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم، لا کا کیا معنی؟ لفظی معنی تو یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ بوجھ تو نہیں بن رہی میری گفتگو؟ میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ حضرات فرماتے ہیں لا زائدہ ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں نہیں چاہوں گا میری گفتگو میں کوئی لفظ زائدہ ہو،
کوئی شاعر نہیں چاہے گا اس کے کلام میں کوئی لفظ زائدہ ہو، اور قرآن تو رب کا کلام ہے۔ ایک لمحے کو لا کو اس کے معنی پہ رہنے دو، لطف آئے گا آپ کو۔ لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہونا تو قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی کی عظمت کو بڑھانا ہونا تو قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی کی شان کو بڑھانا ہونا تو قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں مکہ کی عظمت کے لیے قسم کیوں اٹھاؤں؟ نہیں اٹھاتا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، محبوب مکہ کی عظمت کے لیے قسم کیوں اٹھاؤں؟ یہ کیا کم ہے کہ وہاں تو پیدا ہوا؟ کیا کہنے کا ہے سب، کیا کہنے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیکر دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، شب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رچ کر آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ جیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ربیع الاول میں پیارے آقا کی رسالت کے تذکرے بھی ہوتے ہیں۔ ایک جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں اب اس وقت زیادہ گفتگو آپ کے سامنے شاید نہ پیش کر سکوں، میرے گلے میں بھی عجیب قسم کی خراش یہاں بیٹھے بیٹھے ہو گئی۔ ایک جملہ آپ بولتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز بے مقصد پیدا، اب تھوڑی سی سمجھنے ہوگی میری بات، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بے مقصد پیدا، یہ دیکھیں کتنا عام جملہ کہ آدھا جملہ میں نے بولا، آدھا آپ نے بول دیا کہ اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب ہر چیز کا کوئی مقصد ہے تو اگلا جملہ میں ہی بول رہا ہوں، وہ اس کے ساتھ لطھی فرما لیجئے۔ میرے اللہ کا قانون ہے، میرے اللہ کی عادت مبارکہ ہے کہ جب اس چیز کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب اس چیز کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ اس چیز کو، جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ بخیل نہ بنی ہے، میں تھوڑی سی ہلکی سی مسکراہٹ، میں یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ زیادہ زور سے بولیں، اللہ اس چیز کو اٹھا لیتا ہے۔ ہم بعض دفعہ جدائی میں غم میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں حضرت جلدی چلے گئے، ہم بشری تقاضا ہے، محدود سوچ رکھتے ہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ جس کی قسمت میں رب نے جتنا کام لکھا ہوتا ہے وہ کر چکا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ مولانا شاہد صاحب کی قسمت میں رب نے دین کا کام لکھا ہے، جتنا لکھا ہے وہ اتنا کریں گے، اس سے پہلے کوئی زبردستی ان سے وہ چھڑوا نہیں سکتا۔ بے شک۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر اللہ نے کام لکھا ہے کہ ایک شخصیت کی قسمت میں اور کوئی زبردستی ان کی زندگی کا خاتمہ کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ درخت کے پتے میرے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میرے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایک پتے کی قسمت میں جتنا ذکر لکھا ہے جب وہ مکمل کر لیتا ہے تب درخت سے ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے، اس سے پہلے درخت کا پتا بھی کوئی آندھی اور طوفان اسے نیچے نہیں گرا سکتا۔ میں تنقید نہیں کر رہا، اصلاح کی غرض سے ایک جملہ بول رہا ہوں، اور میرا یہ بھی ارادہ نہیں کہ میں آپ کی اصلاح چاہوں، میں اس قابل خود کو نہیں سمجھتا، میں ہو سکتا ہے اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ توجہ سے میرا جملہ سنیے گا، اگر پیارے آقا کے آنے کا مقصد محض میلاد تھا، وہ اس ربیع الاول میں مکمل ہو چکا جس ربیع الاول میں آقا آمنہ کی گودی میں آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا کرے کیسا، کیا کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے عرض کیا نا، اگر پیارے آقا کے آنے کا مقصد محض میلاد تھا، وہ اس ربیع الاول میں مکمل ہو چکا جس ربیع الاول میں آقا آمنہ کی گودی میں پیارے آقا کو 40 سال تک دنیا میں رکھا رسالت کے لیے، پھر 12 سال تک محبوب کو دنیا میں رکھا ہجرت کے لیے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا رسالت ہے کیا؟
میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، آپ تھکے ہوئے ہیں؟ اچھا میں بولتا رہا ہوں جی جی، میں اصل میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ورنہ جلدی مجھے زیادہ ہے، میں نے صبح 10 بجے بہاولپور بیان کرنا، بہاولپور، لیکن کہیں نیند بھی تو کرنی ہوگی نا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 40 سال تک محبوب کو دنیا میں رکھا رسالت کے لیے، بلکہ اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا 40 سال تک محبوب کو بولنے نہیں دیا۔ اب تو زیادہ توجہ، کہیں بیٹھنے نہیں دیا کسی محفل میں، اکیلے غار حرا میں جا کے بیٹھتے ہیں، 40 سال تک نہیں بولنے دیا۔ میں اپنے تخیل میں رب سے سوال کرتا ہوں، اللہ محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا، کسی کو تو پنگوڑے میں کہتا ہے بول، اور حضرت عیسیٰ ننھی سی انگلی نکال کے چادر ہٹا کے کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میرا موضوع نہیں، ورنہ میں عرض کرتا کہ حضرت عیسیٰ نے آتے ہی موجودہ دور کی عیسائیت کے چہرے پہ تماچا مار دیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کسی کو تو بنگوڑے میں کہتا ہے بول، کسی کو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو بشارتیں دے دیتا ہے وبشرناہ بغلام حلیم، اور جس نے تمام نبیوں کا سردار بننا تھا اسے 40 سال تک خاموش رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو نہیں بولنے دیا، 25 سال ہوئے محبوب ابھی نہیں بولنا، 30 سال ابھی نہیں بولنا، 35 سال ابھی نہیں بولنا، 38 سال ابھی نہیں بولنا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو کہا محبوب پہلے مکہ والوں کو قرآن پڑھ کے دکھا، پھر قرآن پڑھ کے سنا۔ تیرا اٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا چلنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا پھرنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا اوڑھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری غمی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری خوشی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری تجارت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری معیشت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری معاشرت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا غمی دیکھیں، خوشی دیکھیں ادھر محبوب تجھے دیکھیں، قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھیں، محمد دکھائی دے۔ رسالت ہے عظمت قرآن، عظمت قرآن، صاحب قرآن قاضی مطیع اللہ سعیدی۔ رسالت ہے کیا؟ میں رسالت ایک اپنے ذوق میں جملہ اہل علم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بچہ پیدا ہونا کسی کے گھر، ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر والدین پہنچ جاتے ہیں گارمنٹس کی دکان پر، بوتیک کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس دے دیں۔ اب دھیان رکھیے گا میں رسالت کا معنی کرنے چلا اہل ذوق کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہاتھ کھڑے کیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، حضرت شاہ جی کا جملہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ چند ایک محافل ہیں، پروگرامات ہیں جنہیں سنجیدگی کا نام دیا جاتا ہے، جن میں سے ایک دیپال پور کا پروگرام ہے۔ یاد ہے جی؟ میں رسالت کا معنی اپنے ذوق میں کرنے چلا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ بچہ پیدا ہو، والدین پہنچ جاتے ہیں گارمنٹس کی دکان پر، بوتیک کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس ہمیں دے دے۔ میں کوئی اوپری غلطی نہیں کیتی، ہوندے رہتے ہیں نا بچے پیدا جی، نہیں ہوندے تھے اللہ کرے تو ہٹے گھر بچے پیدا ہوں، آمین کہنے ہو۔ بچہ 1 سال کا ہو جائے، اب اگر کوئی توفتاً بھی 0 سائز کا لباس لائے تو کہتے ہیں تیری بڑی مہربانی، رہن دے۔ بچہ 5 سال کا ہوا، اب 1 سال والا لباس اسے نہیں آتا۔ حضرت شاہ جی آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ جملہ۔ بچہ 8 سال کا ہوا، اب 5 سال والا لباس اسے نہیں آتا۔ بچہ 12 سال کا ہوا، اب 8 سال والا لباس اسے نہیں آتا۔ ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پہ پہنچ گیا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بچہ اپنے جوبن پہ پہنچ گیا، اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا، اب یہی رہے گا۔ میرے بھائی علی بیٹھے ہیں، ان کا 6 میٹر لباس لگتا ہے، 6 میٹر کپڑا۔ عمر کتنی ہے؟
28 سائز 28 کے ڈبل کتنی ہوتی ہے جی؟ 56۔ اگر یہ 56 کے ہو گئے تو کیا 12 میٹر لگے گا؟ تب بھی 6 میٹر ہی لگے گا۔ بہت توجہ سے میرا جملہ سنیے گا، بہت توجہ سے، بہت توجہ سے سنیے گا۔ جب بچہ جوبن پہ پہنچ گیا اب لباس کا سائز یہی رہے گا۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جب بنایا اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی، جناب آدم لے کر آئے۔ کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب نوح ایک شریعت لے کر آئے۔ کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب ابراہیم ایک لباس لے کر آئے۔ کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب موسیٰ لے کر آئے۔ کائنات جب اپنے چوبن پر پہنچی، کائنات جب اپنے چوبن پر پہنچی، اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا، تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے۔ دوستو توجہ ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ خلاؤں میں پہنچ جائیں، سیاروں میں چلے جائیں، آپ زمین کی تہوں میں چلے جائیں، جتنی ترقی کر لیں، جتنے مسائل لے کر آئیں، یہی علماء آپ کو اسی قرآن سے مسائل ڈھونڈ کر بتائیں گے، کیونکہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، کوئی نئی شریعت نہیں چاہیے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں آپ کی اس ٹھنڈ کو کیا کروں، بڑا قیمتی جملہ آ گیا ذہن میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے اب یہ بھی نہیں پتا کہ نعرے کا اینڈ کیا ہوگا، یہ نعرہ کہاں جا کے رکے گا، یہ بھی نہیں پتا، کیونکہ جب سب چپ ہوں تو کسی نہ کسی نے تو بولنا ہوتا ہے نا۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، بولیے تھوڑا سا، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آقا آخری شریعت لے کر آئے، اور جتنی آپ ترقی کر جائیں اسی قرآن سے علماء آپ کو موتی ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتے رہیں گے۔ اور میرا ایک جملہ سن لیجئے، اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں کو اکٹھا کیا تھا، آپ یہ مجھ سے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں ایک نئے انداز میں جملہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس محفل میں جو عالم ارواح میں ہوئی صرف نبی تھے، اسٹیج والا تھوڑا سا خیال کیجئے گا، اس محفل میں صرف نبی تھے، میں یوں کہتا ہوں اس محفل میں ہر وہ تھا جس نے نبی بن کے آنا تھا۔ کیا کہہ رہے سب، کیا کہہ رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں میں ماشاءاللہ اس سے سوکھی تقریر نہیں کر سکتا۔ اس محفل میں ہر وہ تھا جس نے نبی بن کے آنا تھا۔ اور سوکھا کرتا ہوں، چلو، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی۔ اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ آج اگر کوئی اٹھ کر کہے اس محفل میں میں بھی تھا لہٰذا میں بھی نبی، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھو میں اتنی ردی باتیں تو نہیں کر رہا کہ آپ کا موسیقی اپنے چہرے سے کچھ تو تاثر دیجئے کہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، کوئی بلوٹوتھ سے ظاہر کیجئے کہ بات آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے۔ گھبرائے تو نہیں ہو؟ گھبرانا ہے بھی نہیں، یہ ہمارا قومی نشان ہے کہ گھبرانا نہیں، تمہارا قومی نشان ہے۔ آٹا ملے یا نہ ملے گھبرانا نہیں، چینی ملے یا نہ ملے گھبرانا نہیں۔ اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ آج اگر کوئی کہے اس محفل میں میں بھی تھا تو لہٰذا میں بھی نبی، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تھا یا نہیں؟ آپ خاموشی سے بیٹھو، آپ کی مرضی۔ ویسے منکرین ختم نبوت میری یہ دلیل توڑ نہیں سکتے، جو میں دینے چلا ہوں آپ کو۔ اللہ وہاں پہ کون سا صحافی تھا، کون رپورٹنگ کر رہا تھا، 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، مجھے کیا پتا چلے گا کہ وہاں کون کون تھا اور کون نہیں تھا؟
حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور؟ اب حضرت علی کہتے ہیں کہ فلاں جانور بچے دیتا ہے، فلاں جانور انڈے دیتا ہے. اتنی ہزاروں مخلوقات ہیں، کیسے ہوتے؟ حضرت علی نے ایک جملہ بولا. حضرت علی نے ایک جملہ بولا. حضرت علی فرماتے ہیں جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں. اب کئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا شروع. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہزاروں مخلوقات. اب حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ فلاں جانور بچے دیتا ہے، فلاں انڈے دیتا ہے. حضرت علی نے ایک جملہ بولا، جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں. 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، مجھے کیا پتہ چلے کہ وہاں کون کون تھا؟ بے شک اتنے نام تو نہیں چاہیے، کوئی ایک جملہ چاہیے جس سے پتہ چلے کہ فلاں تھے اور فلاں نہیں ہے. اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ فرماتے ہیں اس محفل میں سبھی نبی، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سارے میرے آقا سے پہلے آئیں گے. وہ سارے میرے آقا سے. کسی ایک کو بھی پیارے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ایک پیچھے رہ جائے گا جو محبوب کے بعد جائے گا. میرا دل کر رہے چاہ میں تو آنوں پہ ماما. کسی ایک کو بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ایک پیچھے رہ جائے گا. ثم جاءکم رسول. نبیوں تم پہلے ہو، پھر آئے گا میرا رسول، پھر آئے گا میرا رسول. اللہ رسول تو 313 ہیں، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ پھر کون آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا. توجہ ہے؟ تھک گئے ہو تو میں بس کرتا ہوں. چلے میں کوشش کرتا ہوں اپنا آخری جملہ آپ کے حوالے کروں. اچھا توجہ. وہ جو آقا آخری لباس لے کر آئے، یہ جملہ تسی قبول کر لے آتے. چلو 5 منٹ اور سنا دیا گا نہیں تو آخر ہو جائے گی. وہ جو آقا آخری لباس لے کر آئے، اس لباس کو آج میں پہنوں تو میں مومن. ہوش میں رہیے گا، ہوش میں رہیے گا. اس لباس کو آج میں اوڑھوں تو میں متقی، میں مومن. اس لباس کو آپ پہنے تو آپ مومن. اس لباس کو تیرا مرشد تجھے پہنائے تو تو پرہیزگار مومن. اور اس لباس کو آقا جسے پہنائے. دوستو توجہ ہے. اس لباس کو آقا جسے پہنائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. اس لباس کو آقا جسے پہنائے اسے عمر کہتے ہیں. اس لباس کو آقا جسے پہنائے اسے عثمان کہتے ہیں. اے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا. اے اعلیٰ معیار صحابہ کا میں عظیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سخت سینے پر ہر آثار صحابہ کا. جہاد بدر اور خیبر میں کچھ نیکی شان صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چاہ صحابہ.
आका जिसे वो लिबास पहनाए। मां बड़ियां चावां नाल ईद वाले दिन पुत्र नूं नवे कपड़े पवावे, सजावे, संवारे। ते जदों नवे कपड़े पवा लवे ते तू कह तेरा पुत्र सजया नहीं, ते फिर खलोवी उत्थे ही। टाइम नहीं मेरिया गल्लां दा, मैं करां की। आका पहनाए सदाकत का लिबास अबू बकर को, ते तू कह सजया नहीं। जे अबू बकर ते सदाकत का लिबास नहीं सजया ते कोई लिया के दिखा ते सही। सजदा कि देते हैं। तवज्जो है दोस्तों, माशाल्लाह। प्यारे आका मेराज से वापस तशरीफ ला रहे हैं। रास्ते में फरमाते हैं हजरत जिब्रील को, जिब्रील मैं जा रहा हूं, मैं जाके जब सुनाऊंगा मानेगा कौन? जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह सारे इनकार करेंगे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार करेंगे। और यही बात हुई। प्यारे आका जैसे तशरीफ लाए, सामने बैठे हैं जनाबे अबू बकर। कौन? यूं प्यारे आका तशरीफ फरमाते, यूं सामने दो जानू होके बैठे हैं जनाबे अबू बकर। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर जिब्रील आए थे। हजरत अबू बकर ने निगाहें झुकाई हुई हैं और निगाहें झुकाए हुए फरमाया सदक़्ता या रसूलल्लाह, सदक़्ता या रसूलल्लाह। मुझे बैतुल्लाह में लेके गए जिब्रील, सदक़्ता या रसूलल्लाह। मेरा सीना चाक किया, सदक़्ता या रसूलल्लाह। मेरा दिल बाहर निकाला, सदक़्ता या रसूलल्लाह। मैं देख रहा था, सदक़्ता या रसूलल्लाह। जन्नत से अनवारात लाए थे जिब्रील, उन्हें मेरे सीने में रखा, सदक़्ता या रसूलल्लाह। मुझे बर्राक पे बिठाया, सदक़्ता या रसूलल्लाह। बर्राक बैतुल मुक़द्दस पहुंची, सदक़्ता या रसूलल्लाह। मैं नबियों का इमाम बनाया गया, सदक़्ता या रसूलल्लाह। बर्राक पहले आसमान पे, सदक़्ता या रसूलल्लाह। चौथे थे, सदक़्ता या रसूलल्लाह। सिदरा को क्रॉस किया, एक जुमले पर भी अबू बकर ने ये नहीं कहा अच्छा। मैं अब नक्शा आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा एक जुमले पर, अच्छा का मतलब यह होता है भाई गल तो औखी है, चलो तुसी कहते हो तो मान लेंगे। एक जुमले पर भी ये नहीं कहा अच्छा। जिवें थोड़ी देर तक मैं एक गल सुनानी है तो तुसीं कहना अच्छा। वैसे कई नाराज मेरे नाल इवें बैठे ने जिवें तब्दीली मैं लिआंदी है। मेरी गल्लां में समझ आ रही है तो नहीं आ रही? एक गल आ रही है ज़हन विच कि कोई नाराज ही ना हो जाए, भी नहीं पता लगा। माशाअल्लाह। अच्छा वो हजरत रोपड़ी साहब गुजरे ने, एक मसलक दे रहनुमा। नाराज ना होना, मैं अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह गुजरे ने, एक मसलक दे रहनुमा। वो किते मुसाफिर वाली मस्जिद च नमाज पढ़ रहे सन, ते नमाज पढ़न तो बाद रश ही काफ़ी सारा मस्जिद, उन्होंने इस तरह ऐनक रख दी। ते वो लोग गुजर रहे ने, ते एक दा पैर लगा ना, ते वो थोड़ी जी टुट गई, उधर जा डिगी। उन्हें तकिया, उन्हें चुकी ऐनक, ते वापस जिस टाइम देखा ना कि हजरत साहब ने, वजह कथा तो पता चल जाता है ना हजरत साहब, तो उन्हें ऐनक वापस देने हैं किया भाई मैं माजरत चाहना, मैं तकिया नहीं, अगे टुर गया। और रोपड़ी साहब ने ना फड़ लिया उन्होंने, मोदी चाहे सर रोपड़ी साहब उन्हें फड़ के कहते हैं माजरत तो कबूल मैं की, लेकिन मैनू लगता है तू देवबंदी है। उन्हें कहा जी मैं वाकई देवबंदी हूं, तुहानू किवें पता लगा? वो मोदी चाहे सर, उन्होंने कहा भी जे होंदा ना कोई बरेलवी, नाराज ना होवे ते उन्होंने पता लग जाता भी हजरत ने, ते इन्हां दी ऐनक मेरे पैर नाल टुटी है, ते उन्हें मैनू नवी लैके देनी सी। तू जरा दरम्यान से मोतदिल से हो, तुसी ना बहुते नरम होते ना बहुते सख्त हो। तू क्या भी मैं मादर चाहना, चलो गुजारा हो गया। तो उन्होंने कहा भी जे होंदा ना कोई मेरा टब्बर, उन्हें कहना है तू राज रखी क्यों है? ऐसा हिसाब मेरे नाल ना करो, नाराज नहीं होए हो। तो बच्चों मैं पता नहीं गल क्या कर रहा,
نہیں ہوتے ہوگی نا تو بھی نہیں یاد صدقت یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ توجہ رکھنا میرے وال میں ایویں تقریر نو توالت دینا سے کدی جملے نہیں بولے صدقت یا رسول اللہ سدرہ کو کراس کیا صدقت یا رسول اللہ میں عرشوں پہ پہنچا صدقت یا رسول اللہ جبریل رک گئے صدقت یا رسول اللہ ابو بکر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ مجھے جنت دکھائی گئی صدقت یا رسول اللہ میں نے تیرا محل دیکھا صدقت یا رسول اللہ تیرے دشمن کا انجام دیکھا صدقت یار جب ساری بات ہو چکی جناب ابو بکر کہتے ہیں اشہدو انک نبی حق اشہدو انک نبی اب پیارے آقا کا جواب سنیے آپ کو لطف آئے گا اشہدو ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اشہدو انک نبی حق پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انک صدیق حق جس کو صدیق خود خدا نے کہا جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا یوں ہی صدیق خود مرتضیٰ نے کہا جس کو صدیق خود اولیاء نے کہا ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے بات کر دیا جی بات کر دیا جی میں سمیٹتا ہوں انشاءاللہ بات کو زیادہ دور نہیں لے کے جاتا وہ لباس آقا نے خود پہنایا ہے صحابہ کو صحابہ کو صحابہ کو لیکن سنیے میں بس انشاءاللہ سمیٹتا ہوں حضرت مجھے لمبا ایک سفر ہے توجہ حضرت نے تو آپ بولنا بات آنی نا 11 بجے والا نبایا تھا توجہ کوئی بات نہیں کدی میرے اللہ تھوڑی جی ہوگی طرح کی ڈارے صبر اچھا توجہ میری ایک منٹ گل سنو جی میں بڑے ڈرڈے ہو گئی دیپال میری ایک بات سن لیں صحابہ وہ ہیں ختم نبوت کے لیے اب ختم نبوت جو ہے مجھ سے ایک دلیل سن لیجئے نامعلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یعنی آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ ہر نبی آیا اور اس نے آ کے اعلان کیا میرے بعد فلاں نبی نبوت کا سلسلہ جاری ہے آقا جو آئے تو آقا نے فرمایا لا نبی بعدی تو اس ختم نبوت کے صدقے ملا کیا امت کو خلافت ملی ہے خلافت ملی ہے اب بڑی توجہ سے سنیے گا یوں سمجھیے میں علماء کو ایک سبق سنا رہا ہوں حضرت موسیٰ طور پہ کھڑے اللہ فرماتے ہیں موسیٰ جی اللہ یہ جو آپ کے دائیں بائیں علاقے ہیں نا یہ میں اپنے پیاروں کو دوں گا یہ جو آپ کھڑے ہیں تو ادھر قسطنطنیہ ہے قبرص ہے فلسطین ہے شام ہے یہ میں اپنے پیاروں کو دوں گا حضرت موسیٰ طور سے واپس تشریف لائے قوم کو آ کے بتایا اللہ فرما رہے ہیں فلاں فلاں علاقے میں اپنے پیاروں کو دوں گا قوم کہتی ہے اللہ کو کہیے وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے حکومت ہمیں دے دے حضرت موسیٰ واپس طور پہ پہنچے اللہ میری قوم کہتی ہے وہ جو اپنے پیاروں کو حکومت دینی ہے ہمیں دے دے اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں توجہ میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں موسیٰ انہیں دوں انہوں نے اپنا منہ دیکھا ہے انہیں دوں جن کے لیے منو سلوہ اتارا تو کہتے ہیں اللہ سے پیاز بھی مانگ لہسن بھی مانگ مسالے بھی مانگ غلام بھی مانگ انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی علامہ کی سبھائے ہو انہیں دوں جنہیں کہا قومی عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہوگا بدن پہ ٹنگ کا لباس نہیں ہوگا پاؤں میں چپل نہیں ہوگی اور اپنی معیشت کو پرواہ نہ کرتے ہوئے پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کر میرے محبوب کے حسن کو دیکھتے ہوئے تپتی ہوئی زمین پر پیدل تبوک تک سفر کرتے رہیں گے میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ان علاقوں کی حکومت ملی ہے عمر کو کنہیں ملی ہے جناب عمر کو اب میں ایک اور جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں باتیں بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں اسی سفر کے دوران جب حضرت موسیٰ واپس پلٹے تھے نا
تو دیکھا کہ قوم نے بچڑا بنا لیا سامری جادوگر کے کہنے پر، اس کی عبادت شروع کر دی۔ توجہ ہے صاحبان؟ میں یہ اس لیے بات عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے نظریے میں یہ بات آئے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ بے شک حضرت موسیٰ تمام انبیاء میں سب سے جلالی طبیعت کے ہیں۔ پیچھے چھوڑ کے گئے تھے اپنے بھائی حضرت ہارون کو، قائم مقام بنا کے گئے تھے۔ انہیں آ کے کہتے ہیں انہوں نے شرک شروع کر دیا، ایک جانور کی عبادت شروع کر دی، میں آپ کو پیچھے چھوڑ کے گیا تھا، آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ حضرت ہارون کہتے ہیں میں انہیں بہت منع کرتا رہا لیکن یہ باز نہیں آئے، ان کی اپنی بدبختی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں پھر بھی آپ نے منع کرنا تھا۔ حضرت ہارون کہتے ہیں میں نے بہت منع کیا، یہ باز نہیں آئے، ان کی اپنی بدبختی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ اتنی جلالی طبیعت کے، ایک ہاتھ میں سر کے بال پکڑ لیے حضرت ہارون کے، ایک ہاتھ میں داڑھی پکڑ لی۔ صاحبان توجہ ہے میری جانب؟ میری جانب توجہ ہے؟ میں یہ کہنے سے رہا کہ اب کس انداز سے آپ نے بولنا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، آپ کو کوئی زحمت نہیں دوں گا، لیکن میری بات سمجھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ میں سر کے بال پکڑ لیے حضرت ہارون کے، ایک ہاتھ میں داڑھی مبارک پکڑ لی۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، دونوں نبی ہیں۔ مجھے سوچئے گا کہ میں کیا بات آپ کی خدمت میں رکھنے چلا ہوں، کیا بات کیوں سنانے چلا ہوں؟ دونوں نبی ہیں، جناب موسیٰ بھی نبی، جناب ہارون بھی، گتھم گتھا ہو گئے پھر بھی نبی، ہاتھا پائی ہو گئے پھر بھی نبی۔ نہ فرق آیا جناب موسیٰ کی نبوت میں، نہ فرق آیا جناب ہارون کی نبوت میں، اور مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں دھڑا بندی کروں جناب موسیٰ کی، انگلی اٹھاؤں حضرت ہارون پر، یا دھڑا بندی کروں حضرت ہارون کی، انگلی اٹھاؤں حضرت موسیٰ پر۔ موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، موسیٰ بھی میرا ایمان، ہارون بھی میرا ایمان۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، معاویہ بھی صحابی، علی بھی صحابی۔ میری بات سمجھ آ رہی کوئی؟ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں دھڑا بندی کروں جناب معاویہ کی، انگلی اٹھاؤں حضرت علی پر، یا دھڑا بندی کروں حضرت علی کی، انگلی اٹھاؤں حضرت معاویہ پر۔ وہاں دونوں نبی، یہاں دونوں صحابی، فرق نہیں آیا ان دونوں کی نبوت میں، فرق نہیں آیا ان دونوں کی صحابیت میں۔ ان شخصیات کا نام لے کر قوم میں جو فرقہ واریت کے بیج بوئے، وہ نہ اسلام کا خیر خواہ ہے، نہ پاکستان کا خیر خواہ ہے، نہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ جو اکابرین سے ملا ہے، موسیٰ بھی نبی، موسیٰ بھی میرا ایمان، ہارون بھی نبی، ہارون بھی میرا ایمان، علی بھی صحابی، علی بھی میرا ایمان، معاویہ بھی صحابی، معاویہ بھی میرا ایمان۔ نہیں میری بات سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ان شخصیات کا نام لے کر جو قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دے، وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا اسلام کا، نہ خیر خواہ ہے وہ قوم کا، نہ خیر خواہ ہے وہ ملک کا۔ صحابہ بھی حق، آل بیت بھی حق۔ بولیے بولیے بولیے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی یک دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑ ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمان بدلے، ساکی بدلے، میخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو۔ وفا دا پڑھ کے
اصول لکھ لے، حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لیدو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے، حسین لڑدا سمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق قوانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک شاہد، حسین صحرا کی بے قرانی، حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جمع ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یلدا کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ تو جو ہے میری بات ہو رہی ہے، آقا جو رسالت کا آخری لباس لے کر آئے تو صحابہ اور اہل بیت کو خود پہنایا ہے، اس لیے صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے اور اہل بیت بھی ہمارا۔ بولیے جو صحابہ کے خلاف زبان استعمال ہو وہ بھی ہماری نہیں ہو سکتی، جو اہل بیت کے خلاف زبان استعمال ہو وہ بھی ہماری نہیں ہو سکتی۔ ایک عوامی رائے ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ عوام کہتی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہتے ہیں، آپ تو بڑے سیان ہیں، یہ کہوں آپ کہتے ہیں تو پھر میں سناؤں کسے۔ عوام کہیں بیٹھتی ہے نا جب چوکوں میں، چوراہوں میں، ڈیروں میں، بیٹھکوں میں، بازاروں میں، وہ کیا مسئلہ ہے جی، کوئی کہیں رولا ہو، جلسہ ہو، کانفرنس ہو، کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جی اصل میں دو پارٹیاں ہیں، ایک صحابہ کرتے رہتے ہیں، ایک اہل بیت کرتے رہتے ہیں۔ عوامی رائے، آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک صحابہ والے ہیں اور ایک اہل بیت والے ہیں، ایک صحابہ کرتے رہتے ہیں، ایک اہل بیت کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کے معاشرے کے اس تجزیے سے متفق نہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے میں اگر یہ بات تسلیم کر لوں کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے، ایک طبقہ اہل بیت والا ہے، جج آپ بنیے، منصف آپ بنیے، انصاف کیجئے گا، لمبی چوڑی باتوں میں تو میں کبھی کیا ہی نہیں۔ ایک طرف سے اگر صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے اہل بیت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ تجزیہ غلط ہے، جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے، جو صحابہ والا ہے وہی۔ اگلا جملہ سننے میں سوکھا ہے، سمجھنے میں بہت اوکھا ہے، سننے میں سوکھا ہے، سمجھنے میں اوکھا ہے۔ جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے، جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے، جو اہل بیت والا ہے۔ کہلوانے کی بات نہیں کر رہا، کہلوانے کی بات نہیں کر رہا، جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے۔ جو اہل بیت کو مانتا ہو وہ صحابہ کا منکر ہو ہی نہیں سکتا، جو صحابہ کو مانتا ہو وہ اہل بیت کا منکر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو بازاروں میں کھڑے ہو کر اور اپنے ناجائز سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ان شخصیات کی توہین کرتے ہیں، وہ نہ صحابہ والے ہیں نہ اہل بیت والے ہیں، وہ محض فسادی ہیں، محض ڈرامے باز ہیں، محض بازاری لوگ ہیں۔ جو صحابہ کو مانے وہ اہل بیت کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا، اور جو اہل بیت کو مانے وہ صحابہ کے خلاف زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ یہی آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ اپنا ایمان بچائیے، قبر کی حفاظت کیجئے، آخرت کی حفاظت کیجئے۔ بازاری لوگوں کے کہنے پر، تاریخ دانوں کے کہنے پر نہ صحابہ پہ انگلی اٹھائیں نہ اہل بیت پہ انگلی اٹھائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔